وسلم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العام فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خوشبخت و خوش نصیب جملہ برادران اسلام، اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کا بے انتہا فضل اور اس کی رحمت سے ماہ رمضان المبارک کے بعد شوال المکرم کا پہلا جمعۃ المبارک ہمیں نصیب ہو رہا ہے. ہم خوش نصیب ہیں کہ اس فصل بہار کے بعد ہر طرف جہاں خزاں ہی خزاں چھا جاتی ہے، لیکن اس کی توفیق سے، اس کے فضل سے، اس کی رحمت سے، اس کے کرم سے، اس کی مہربانی سے، اس کی عنایت سے، اسی کے گھر، اسی کا ذکر، اسی کی زبانی کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. جب بھی یہ آیت مبارکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی الی الآخر پڑھی جاتی ہے تو اس کے بعد کم از کم ایک مرتبہ درود پاک کا پڑھنا واجب ہوتا ہے. اس لیے ویسے بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جہاں میرا ذکر ہو اور میری ذات پر درود پاک نہ پڑھا جائے، فرمایا یہ بخل کی علامت ہے اور بخیل کا ٹھکانہ دوزخ ہے. حدیث مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، فرمایا جس سے بندہ محبت کرتا ہے اکثر اس کا ذکر کرتا ہے. کبھی کہتا ہے اس کی نین نقش بڑے خوبصورت ہیں، کبھی کہتا ہے میرا محبوب چلتا بڑا خوبصورت ہے، کبھی کہتا ہے میرے محبوب کی گفتار بڑی خوبصورت ہے، کبھی کہتا ہے میرے محبوب کی رفتار بڑی خوبصورت ہے، کبھی کہتا ہے میرے محبوب کے چال ڈھال بڑے خوبصورت ہیں. کیونکہ وہ اس سے محبت جو کرتا ہے ہر وقت اسی کے تذکرے کرتا ہے. اہل ایمان ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمارا محبوب کوئی دنیا دار نہیں ہے، ہم جس سے محبت کرتے ہیں وہ رحمت للعالمین. جب بھی آپ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، جب بھی یہ آیت سماعت کریں تو ضرور بضرور بے ساختہ زبان سے درود پاک کا جاری ہو جانا یہ اہل ایمان کی خوش نصیبی ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے. آؤ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر درود پاک کا نعرہ پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. برادران اسلام، عمل کی قبولیت کے بارے میں علماء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو علامات بیان کی ہیں ان میں سے دو بنیادی ہیں، یعنی عمل کے
قبول ہونے کی میں بات کر رہا ہوں. قبولیت. مثلا ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز کا ہمیں یہ کیسے محسوس ہوگا، معلوم ہوگا کہ میری ظہر کی نماز قبول ہو گئی. یعنی اس قبولیت کا جو اندازہ قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء نے بیان کیا ہے، جتنی علتیں علامتیں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے دو بنیادی ہیں. ایک فرمایا اس عمل صالح کے بعد پھر عمل صالح کرنے کا شوق پیدا ہو جائے، سمجھو پچھلا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا. ایک عمل نیک کیا، اس نیک عمل کرنے کے بعد بندے کے دل میں اگلے عمل کرنے کی خواہش پیدا ہوئی، عمل صالح کرنے کی نیت بنی، سوچ آئی، ذوق پیدا ہوا، تو فرمایا اسے مبارک ہو، اللہ نے اس کا پچھلا عمل قبول فرما لیا ہے. اور دوسری فرمایا دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے عدم رجوع، یعنی اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں انسان کمر بستہ ہو جائے، تو اس کمر بستہ ہو جانے کے بعد اس کو اس بات پر یقین آ جانا چاہیے کہ میرے رب کی بارگاہ میں جتنے سجدے میں نے کیے تھے وہ قبول ہو گئے. یہ جملہ میرا جوش خطابت میں نہیں ہے، میں قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء کی باتوں کا نچوڑ، اور میں نے عرض کیا جتنی علامات بیان ہوئی ہیں ان میں سے دو بنیادی علامتیں میں نے ذکر کر دی. اب آپ ماہ رمضان المبارک ہمارے پاس بڑی عظمتوں کے ساتھ، بڑی شان کے ساتھ ہمارے پاس تشریف لایا. کسی نے ایک بڑا عجیب جملہ، دل کو اثر کرنے والا ایک جملہ لکھا تھا. کہتے ہیں مسجدیں پوچھتی ہیں مالک رمضان ختم ہوا ہے یا مسلمان ختم ہوا ہے. میں نے عرض کیا کہ عمل کی قبولیت، کیا نماز فرض صرف ماہ رمضان المبارک میں تھی؟ قرآن نے تو کہا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. قرآن نے تو کہا کہ اللہ نے نماز کو وقت مقررہ پر اللہ نے فرض کر رکھا ہے، اور یہ رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ أَقِيمُوا لِلصَّلَاةِ أَقِيمُوا لِلصَّلَاةِ. قرآن مجید کے اندر اقاموا الصلاۃ، قرآن مجید کے اندر اقامت الصلاۃ کی اللہ رب العالمین نے بارہا، لا تعداد بار، اللہ نے بے شمار مرتبہ اقامت الصلاۃ کا حوالہ دے کر اللہ نے ارشاد فرمایا لوگوں نماز قائم کرو، لوگوں نماز قائم کرو. تو میرے بھائیوں، کیا نماز صرف رمضان میں فرض کہ جب نماز فجر پہ بھی مسجد بھر جاتی تھی اور اب نماز ظہر پہ بھی نمازی کم نظر آتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا شروع میں جو بات میں نے عرض کی، رمضان کے بعد جو معاملات ہم نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحابہ کرام نے سوال کیا، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث عرض کی گئی، اے ام المومنین بتائیے کبھی کریم آقا علیہ السلام نے کوئی ایام خاص عبادت کے لیے مخصوص بھی فرمایا کرتے تھے کہ نہیں؟ ایام کو، دنوں کو حضور مخصوص فرماتے تھے کہ اس دن صرف یہ عبادت کرنی ہے پھر اگلے دن نہیں کرنی؟ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو عمل بھی کرتے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا کرتے تھے. مداومت. ام المومنین صدیقہ کائنات، بخاری شریف کی روایت پیش کر رہا ہوں، انہی سے حضرت ام المومنین سے
یہ روایت ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ارشاد فرما رہی، ام المومنین فرما رہی ہیں، فرمایا عمل چاہے تھوڑا کرو لیکن مسلسل کرو، عمل چاہے تھوڑا ہو، اس کی تعداد کم ہو، اس کی مقدار کم ہو، اس کا وقت کم ہو، لیکن اس پر مداومت اختیار کرو، ہمیشہ اختیار کرو، وہ عمل لمبا کرو، ہمیشہ کے لیے کرو۔ اسی لیے بخاری اور مسلم کی حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، متفق حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے راتوں کو قیام شروع کیا اور وہ کرتے رہے اور آپ چھوڑ دیا۔ فرمایا نہیں، ان لوگوں کی طرح نہ ہو، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں ایک عمل شروع کیا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے کرتے رہو، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الانفال پارہ نمبر 9 آیت نمبر 29، اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو یجعل لکم فرقانا، تو وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا فرما دے گا۔ کیا مطلب؟ وہ تمہارے لیے اللہ بدی اور اچھائی کے درمیان فرق پیدا کر دے گا، تمیز پیدا کر دے گا، تمہیں بروں سے ممتاز کر دے گا۔ ان تتقوا اللہ، لیکن شرط کیا ہے؟ ان تتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو گے، تقوی اختیار کرو گے۔ اور اب آپ بخوبی جانتے ہیں، میں نے الحمدللہ یہ تعریف ازبر کروا چکا ہوں آپ احباب کو کہ تقوی کہتے کس کو ہے، تقوی کس چیز کا نام ہے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے یہ بات میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کعب بتائیے تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فاروق اعظم کو ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حضرت کعب الاحبار درویش ترین سے آبی ہیں، صوفی سے آبی ہیں، ان کی بات کہہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا، عمر کبھی ایسے راستے سے گزر ہوا جس راستے پہ خاردار جھاڑیاں ہوں، کانٹے دار جھاڑیاں ہوں دونوں طرف اور گزرنے کا راستہ نہ ہو؟ حضرت عمر نے کہا ہاں، ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا۔ فرمایا عمر وہاں سے کیسے گزرے تھے؟ کہا اپنے دامن کو سمیٹ کے گزرا تھا، ڈر لگتا تھا کہیں یہ کانٹے دامن میں اڑ گئے تو دامن کو پھاڑ کے رکھ دیں گے، یہ کپڑے پھٹ جائیں گے۔ فرمایا عمر اسی چیز کا نام تقوی ہے، یہ دنیا خاردار جھاڑیوں کا نام ہے، اس کے اس طرف بھی راستے کے کانٹے ہیں، اس کے اس طرف بھی کانٹے ہیں، اگر تم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے تو رب سے چھوٹ جاؤ گے، اس کو چھوڑ جاؤ گے تو تم رہبانیت میں چلے جاؤ گے۔ فرمایا عمر یہ دنیا خاردار جھاڑیوں کی طرح ہے، اس میں سے جو اپنے دامن کو بچا کے لے جاتا ہے اسی کو ہی متقی کہا جاتا ہے، اسی کو ہی تقوی کا پیکر کہا جاتا ہے، وہی متقی کہلاتا ہے۔ تو فرمایا ان تتقوا اللہ، تو تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تو میرے بھائی میں جو بات جس موضوع پر میں آیا تھا شروع میں نے عرض کیا تو صرف نماز رمضان میں تھی؟ کیا حرام سے بچنا صرف رمضان میں تھا؟ کیا سچ بولنا صرف رمضان میں تھا؟ کیا غلط کام سے رک جانا صرف رمضان کے لیے خاص تھا؟ میں ان تتقوا اللہ مطلقاً حکم ہے، اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اور روزے کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ وہ جو مقصد خاص اللہ نے روزے کے ساتھ خاص کیا تھا، اس مقصد خاص کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے جو روزے فرض کیے تھے، اب اس کو سارا سال اس کا امپلیمنٹ ہونا چاہیے تھا، سارا سال اس کو اپلائی کرنا چاہیے تھا اپنے اوپر، لیکن افسوس ہم نے سچ بھی صرف رمضان کے ساتھ خاص رکھا۔ اسی لیے کسی عیسائی کا ایک جملہ کسی نے کوٹ کیا، وہ کہتا ہے کہ اس نے عیسائی کو کہا کہ رمضان شریف ہے، اب میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جو میرے رب کی نافرمانی کا سبب بنے،
تو اس نے آگے سے جواب دیا مبارک ہو تمہیں کہ تمہیں ایک مہینہ ایسا میسر آیا جس میں تم 2 نمبر کام نہیں کرتے ہو، ہمیں تو پورا سال 2 نمبر کام کرنے سے ہمارے نبی نے روکا ہوا ہے۔ لیکن میرے بھائی کبھی غور کیا یہ جملہ کتنا بڑا تھا؟ اس جملے نے میرے مصطفیٰ کریم کے دل پر کتنا اثر کیا ہوگا؟ کبھی ہم نے غور کیا تو کیا رمضان المبارک ہی اس کے لیے خاص تھا؟ تو فرمایا نہیں، ان تتقوا اللہ، اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اگر تم متقی ہو جاؤ گے، اگر تم پرہیزگار ہو جاؤ گے، اگر تم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تقوی اختیار کرو گے، تو فرمایا یجعل لکم فرقانا، پھر وہ رب بھی رب ہے، وہ رب کسی کا ادھار نہیں رکھتا ہے، وہ کریم رب ہے، وہ رؤوف الرحیم رب ہے۔ فرمایا وہ رب تمہارے لیے امر فارغ پیدا کر دے گا، تمہیں کافروں سے ممتاز کر دے گا، تمہیں برے لوگوں سے ممتاز کر دے گا۔ اور وہ ممتاز کرنا کیا ہے؟ اسی لیے قرآن نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا وہ ممتاز کرنا کیا ہے؟ وہ ممتاز کرنا یہ ہے اللہ تمہیں دنیا سے بھی بے نیاز کر دے گا، آخرت کے غم سے بھی بے نیاز کر دے گا۔ یحزنون آباب ذی بقا۔ اور پھر یہاں تک بس نہیں ہے، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو فرمایا پہلا تو ہے نا یجعل لکم فرقان، اس کے بعد فرمایا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔ کفر یکفر تکفیر، اور یہ جو کفر ہے نا یہ اس کا معنی ہے ایسے ایک مٹانا ہوتا ہے جس کے پیچھے نشان رہ جاتا ہے۔ کبھی آپ غور کریں نا، ایک پین سے لکھا ہوا اس کو ریموور سے اریز کیا جاتا ہے، ریموو کیا جاتا ہے، تو پھر نیچے اس کا نشان باقی رہتا ہے۔ جب اس کے اوپر لکھا جائے تو وہ دوبارہ اس کے اوپر پین نہیں لکھتا۔ ایک مٹانا وہ ہوتا ہے، اور ایک مٹانا وہ ہوتا ہے کہ جس کے مٹانے کے بعد کوئی نشانی باقی نہ رہے۔ فرمایا یکفر عنکم سیئاتکم، او میرے بندے تیرے گناہ ایسے مٹاؤں گا کہ پیچھے نشانی باقی نہیں رہے گا۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ ایسے مٹاؤں گا کہ پھر تیرے گناہوں کے نشانی باقی نہیں رہیں گے۔ فرمایا وہ ہم فرشتوں سے بھی موقوف کر دیں گے۔ بہت ساری تفاسیر ہیں اس جملے کے اندر، لیکن ٹائم کی قلت ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، جب گناہ مٹ گئے تو فرمایا پھر ہم تمہیں اپنی بخشش کی نوید عطا فرمائیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہیں بخش دے گا، وہ اللہ تمہیں بخش دے گا، تمہارے گناہوں کو مٹانے کے بعد تمہیں بخشش کی نوید سنا دے گا۔ اب ایمانداری سے بتائیں، ایک بچے کو اچانک ایگزامینر کہہ دے جا تو پیپر دیے بغیر ہی یہ سند لے اور تو پاس ہو گیا ہے، اس کی خوشی کی انتہا رہے گی؟ کبھی نہیں رہے گی۔ اس نے سارا سال پڑھا اور اچانک جیسے کرونا میں ہوا تھا، ہمارے بچوں کو ایسے پاس کر دیا کہ اچانک تو مجدہ جام پورا سنا دیا جائے، لو تو پیپر بھی نہ دے، پرچہ بھی نہ دے، تو ایگزام جو ایگزامینیشن ہال میں بھی نہ، تو کمرے امتحان بھی نہ، بغیر امتحان کے ہم نے تجھے پاس کر دیا ہے، اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی۔ لیکن یہ خوشی آج ہی ہے، آج اس نے 9th کے پیپر نہیں دیے لیکن 10th کے دینے پڑ گئے، ہو سکتا ہے میٹرک میں پاس ہو جائے، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر دینے پڑ جائے، لیکن میرے بھائی یہ خوشی جو اللہ کی بات ہو رہی ہے یہ آج کی خوشی کی بات نہیں ہو رہی۔ فرمایا قیامت کے دن جب کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، جو کفر عنکم سیئاتکم، دنیا میں تیرے گناہ مٹا دیں گے، آخرت کے تمہیں بغیر حساب کے بخشش عطا فرمائیں گے، ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دیں۔ اور یہ مجدہ جافزہ خود رب العالمین عطا فرما رہا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، میں یہ تقوی کی بات کر رہا ہوں۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے ایک بندہ سے قرض لینا تھا، مقروض تھا وہ بندہ، آپ نے پیسے واپس لینے تھے، اس سے پیسے لینے گئے، اس سے پیسے لینے گئے تو اس کے دروازے پر ایک درخت تھا، اس درخت کی چھاؤں پڑ رہی تھی، شدت کی دھوپ تھی، اس چھاؤں میں آپ چھاؤں میں کھڑے ہونے کی بجائے، اس درخت کی چھاؤں میں کھڑے ہونے کی بجائے آپ ایک سائڈ پہ کھڑے ہو گئے دھوپ میں،
گزرنے والے نے کہا حضور یہ جو چھاؤں پڑ رہی ہے آپ اس میں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، یہ جو نعمت آپ کو مل رہی ہے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آپ اس چھاؤں میں کھڑے ہو جائیں جب تک کہ وہ آ جائے۔ کہنے لگے یہ چھاؤں اس کے گھر کے درخت کی چھاؤں ہے، اگر میں اس میں کھڑا ہو جاؤں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پیسے لینے میں یہ سود میں شامل ہو جائے اور مجھے میرا رب اس بات پر پکڑ لے۔ اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ حضرت بشر حافی نام تو سنا ہوگا، پتہ ہے آپ کو، یہ شراب خانے میں تھے۔ میں بشر حافی کی بات نہیں سنا رہا، سنا ان کے گھر والوں کی نام، لیکن بشر حافی کا تعارف صرف اللہ کا نام چومنے کی بدولت اللہ نے ہدایت عطا فرمائی۔ اللہ کے نام کا ادب کیا۔ ادب کیا چیز ہے؟ اللہ کے نام کو چوما، اللہ کے نام کو۔ اللہ نے شراب چھڑا کر ولایت عطا فرما دی، اور یہ ننگے پاؤں چلا کرتے تھے۔ جس راستے سے چلتے تھے اس راستے میں جانور پیشاب نہیں کرتے تھے، گوبر نہیں کرتے تھے۔ ایک دن فجر کی نماز کے لیے بزرگ نکلے تو راستے میں گوبر پڑا تھا، رونے بیٹھ گئے، کہا بشر آج فوت ہو گیا ہے۔ لوگوں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا جب تک بشر زندہ تھا اس راستے میں جانور پیشاب نہیں کرتے تھے۔ آج یہ جانور کا گوبر بتا رہا ہے کہ بشر حافی اس دنیا میں نہیں رہا ہے۔ میں ان کے ہمشیرہ رات کو سود کاتی تھی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے۔ امام احمد بن حنبل جو وقت کے امام ہیں، آپ سے کسی نے کہا امام احمد بن حنبل آپ اتنے بڑے عالم اور امام ہیں، آپ حضرت بشر حافی کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ تو آپ فرماتے کہ میں رب کو مانتا ہوں، بشر کے پاس اس لیے جاتا ہوں کہ بشر رب کو جانتا ہے۔ سبحان اللہ، بشر رب کو جانتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل مسند حدیث پر درس و تدریس فرماتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نقاب پوش عورت آئی اور اس نے آ کر کہا امام صاحب ایک مسئلہ پوچھنا۔ حضرت امام صاحب نے فرمایا جی فرمائیے کیا مسئلہ پوچھنا ہے؟ اس نے کہا جی میرا گھر ہے چھت پہ، میں رہتی ہوں چھت پہ رہتی ہوں، میرا کمرہ چھت پہ ہے، اور میری گلی سے بادشاہوں کے جلوس گزرتے ہیں، اور ان جلوسوں کے اندر کمکمے روشن ہوتے ہیں، ان کمکموں کی روشنی میرے گھر میں آتی ہے، اور میں رات کو سوت کاٹتی ہوں، چرخہ چلاتی ہوں، اس میں سے میں سوت بناتی ہوں، سوت کاٹتی ہوں، تو کیا اس روشنی کے اندر لیا گیا وہ سوت میرے لیے جائز بھی ہے کہ ناجائز ہے؟ وہ روشنی جو میرے گھر کی روشنی نہیں ہے، جو میری استعمال کی روشنی نہیں ہے، میں اپنی روشنی پہ یہ کام نہیں کرتی، وہ روشنی بادشاہوں کے جلوس کے کمکموں کی روشنی ہوتی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، فرمایا مسئلہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے بتا کہیں بشر حافی کی بہن تو نہیں ہے؟ بشر حافی کی بہن تو نہیں ہے؟ کہا ہاں، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا اے بہن سن، دنیا کی کوئی اور عورت ایسا کرتی اس کے لیے جائز تھا، بشر حافی کی بہن کے لیے جائز نہیں ہے۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کوئی کام کر رہے تھے کہ اچانک آپ کی زوجہ محترمہ آپ سے بات کرنے کے لیے آئی، رات کا وقت ہے، آپ کوئی کام کر رہے تھے، بات کرنے لگی، فوراً آپ نے چراغ بجھا دیا، اندھیرا ہو گیا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زوجہ محترمہ نے عرض کی اے عمر یہ کیا کیا ہے، چراغ کیوں بجھا دیا؟ اور میں تو بات کرنے آئی تھی اپنے گھر کی، یہ چراغ جل رہا تھا عوام کے پیسوں سے، اس لیے میں اس پیسوں سے چلے ہوئے چراغ میں بات کرنا نہیں چاہتا تھا، میرے گھر کی بات ہے، میرے چراغ میں ہو۔ اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ اسی لیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، فرمایا میرے امتیوں حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، لیکن کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، کچھ چھپی ہوئی چیزیں ہیں۔ فرمایا جو ان مشتبہ چیزوں سے بچ جائے گا تو وہ حرام سے بچ جائے گا، جو حرام سے بچ جائے گا فرمایا وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا، جو اللہ کے قریب ہو جائے گا فرمایا اس کی آخرت بہتر ہو جائے گی، اور جس کی آخرت بہتر ہو جائے گی اسے اللہ کی طرف سے بخشش مل جائے گی۔ حدیث پاک ہے، سیاستہ کی حدیث پاک ہے۔
اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو ان مشتبہ چیزوں سے بچتا نہیں ہے، اب ان چھپی ہوئی چیزیں مشتبہ چیزوں سے بچتا نہیں ہے، فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چرواہا ہے، بکریاں چرانے والا، تو میں وہ کسی کی چراگاہ کے پاس کھڑے ہو کر بکریاں چرا رہا ہے، اب اس کی تھوڑی سی سستی کی بنا پر ہو سکتا ہے اس کی کوئی بکری کسی غیر کی چراگاہ میں چلی جائے، فرمایا اسی طرح جو مشتبہ چیزوں سے بچتا نہیں ہے، فرمایا وہ حرام سے نہیں بچ سکتا، اور جو حرام سے نہیں بچتا وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، جو اللہ سے دور ہو جاتا ہے فرمایا اس کے دل سے آخرت کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، اور جس کے دل سے آخرت کا ڈر ختم ہوتا ہے اللہ اسے دوزخ میں نہیں جاتا ہے۔ حدیث رسول میں نہیں۔ اب آگے جی وقات کئی ایسی چیزیں جن کو ہم نے صرف رمضان کے ساتھ خاص رکھا، میں نے اسی لیے بالترتیب تو نہیں بلا ترتیب گزارشات کی ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد میں ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ ہمارے فارق پیدا کر دے گا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہیں بخش دے گا۔ فرمایا وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، یہ مت سمجھنا کہ یہ کسی انسان کی بات ہے، یہ کسی عام بندے کی بات ہے، فرمایا نہیں، یہ وہ بات کر رہا ہے جو صاحب فضل عظیم ہے، جو مالک فضل عظیم ہے۔ یار اس اللہ کی رحمت کی کیا بات جس نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنایا۔ اور پھر میں سیاست تک حدیث پاک عرض کر کے اسی بات پر بس اللہ کی رحمت پر بات ہی ختم کر لیتے ہیں۔ میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشانہ اقدس سے باہر نکلے، بس حضور کی رحمت کو دیکھ کر اپنے رب کی رحمت کو دیکھنا ہے۔ آقا علیہ السلام باہر نکلے تو ایک آدمی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیسے مانگنے تھے، اور حضور علیہ السلام نے ایک چادر کی ہوئی تھی، نجرانی چادر، نجران ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کی کوئی اسپیشل چادر تھی، اس کے یہ جو سائڈیں تھیں وہ سخت تھی، یہ جو جسے ہم کناری بولتے ہیں یہ سخت تھی، آقا علیہ السلام نے یوں گلے میں لٹکائی ہوئی تھی، حضور نے یوں گلے میں لٹکائی ہوئی تھی، تو اس آدمی، اس عرابی پینڈو بدو جسے ہم اپنی زبان میں پینڈو کہتے ہیں، اس نے آ کر نا حضور کی اس چادر کو پکڑ کر یوں کھینچ لیا، یوں کھینچا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں گردن مبارک پہ نشان بن گیا۔ جب نشان بن گیا اس نے چھوڑ دیا، حضور نے فرمایا مال اللہ کا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، بتا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں مال چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فرمایا اب بتا تو نے یہ جو حرکت کی ہے تمہیں میں اس کی سزا دوں یا نہ دوں؟ اس کی سزا، یہ جو تو نے کھینچا ہے، کسی کی جرات ہے جو مجھے کھینچ کے دکھا ہے؟ میری جرات ہے کہ میرا میں سے کسی کو میں دکھاؤں؟ ہم تو ایک دوسرے کو قتل کرنے پہ آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں تمہیں سزا دوں یا نہ دوں؟ اس نے کہا نہیں جی سزا نہیں چاہیے۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے۔ نہیں سمجھے بات؟ حضور نے اس عرابی نے کہا، اس نے کہا مجھے پتا ہے آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے۔ حضور مسکرا پڑے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ جواب سن کر حضور مسکرا دیے، جو مسکرایا آقا علیہ السلام نے اب اس کو انعام کیا دیا، تو میں میرے صحابہ ایک اونٹ کو جو سے بھر دو، ایک اونٹ کو کھجوروں سے بھر دو، دونوں اونٹ میرے اس عرابی کو عطا فرماؤ۔ جس کا محبوب اتنا رحمت والا ہے وہ رب کتنی رحمت والا ہے، جس نے اپنے محبوب کو اتنا رحیم بنایا ہے، اتنا رؤوف بنایا ہے، اتنا مہربان بنایا ہے، تو اس لیے فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم، فرمایا یہ کسی عام بندے کی بات نہیں ہے، صاحب فضل عظیم کی بات ہے، یہ اس رب کی بات ہے جس نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ فرمایا یکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم، فرمایا وہ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا، تمہاری خطاؤں کو بھی مٹا دے گا، غلطیوں کو بھی مٹا دے گا، ویغفر لکم اور تمہیں بخش دے گا۔ لیکن یہ کب ممکن ہے؟ جب ہم اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں۔ رجوع الی اللہ ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے